الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق اللہ العظیم. انتہائی قابل احترام، قابل عزت جناب سید پیر بھائی جان صاحب، سٹیج پر موجود واجب الاحترام بزرگوں، مشائخ اعظام، علماء کرام، قائدین ملت، اور اس عظیم شان مجمع میں شریک میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں جناب محترم برادر مکرم جناب سید پیر بھائی جان صاحب کو اس عظیم شان مجلس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کے چہروں کو دیکھ کر، نعروں کو سن کر، محبتوں کو محسوس کرتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ آپ سب وہ لوگ ہیں جو رضائی الہی کے حصول کے لیے یہاں آئے ہیں. آپ سب لوگ وہ ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں جمع ہیں. اور ہم نے شاہ صاحب کو بھائی جان کہا ہے، تو آپ جب بھی وہ حکم دیتے ہیں، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، ہم ان کے حکم پر، ان کی دعوت پر حاضر ہوتے ہیں. میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور اس محبت کی وجہ سے یہاں حاضر ہوں، اور توقع رکھتا ہوں کہ میری باتوں کو سن کر آپ اپنی دل میں ان کے لیے جگہ دیں. میں کون ہوں؟ میں جماعت اسلامی پاکستان کے امیر کے حیثیت سے یا کوئی سابق وزیر کے حیثیت سے نہیں آیا ہوں، میں امتی کی حیثیت سے آیا ہوں. اس لیے کہ امیر سے، وزیر سے، سینیٹر سے، ممبر سے، وزیر اعظم سے، صدر پاکستان سے، حضور کی امتی کا درجہ بہت بڑا ہے. امتی ہونے کے ناطے ہم سب ایک خاندان ہیں. امتی ہونے کے ناطے ہم ایک جسم کی طرح ہیں. امتی ہونے کے ناطے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور ہماری آپس میں یہی محبت یہ دنیا میں عزت ہے اور آخرت میں جنت کی چابی ہے. تو اللہ رب کریم ہماری ان محبتوں میں اور اضافہ کرے. آپ میں سے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا امیر اور یہاں ایک بار نہیں دوسرے بار بھی ہمارے پاس آیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو آج میں آیا ہوں کہ آپ کو وجہ بھی بتا دوں. بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور ہم ایک جسم کے مانند ہیں. تو اگر ہاتھ موجود ہو اور پیر نہ ہو، اگر کان موجود ہو اور آنکھیں نہ ہو، اگر ناک موجود ہو اور زبان نہ ہو، اس لیے اعضاء مل کر اور فٹ ہو کر اور چل کر پھر ایک انسان بنتا ہے. تو آج اس دنیا میں جو
طاقتیں ہمیں تقسیم کرتے ہیں، جو طاقتیں دشمن طاقتیں ہمیں رنگ کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں، یا نسل کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں، یا زبان کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں، یا مسلک کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں، یہ اللہ اور رسول کے دوست نہیں ہے، یہ اللہ اور رسول کے دشمن ہے۔ اللہ اور رسول کے دوست وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاندان کو ایک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پیر بھائی جان نے جس طرح فرمایا کہ اگر امت عزت میں ہوگی تو ہم عزت میں ہوں گے، اور اگر امت تقسیم ہے، آپس میں دست بگریبان ہے، ذلیل اور خوار ہے، تو اگر ہم امتی ہیں ہم بھی عزت نہیں کما سکتے۔ میرے دوستو، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں اور باپ اس پر قربان ہو، اس نے ہمیں ایک کلمہ دیا ہے، اور وہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کپڑے پہنائے ہیں، وہ نہیں تھے تو لوگ کپڑے نہیں پہنتے تھے، وہ نہیں تھے تو لوگ اپنی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرتے تھے، وہ نہیں تھے تو ایک گلی میں 12 شوہر ایک عورت کے ساتھ نکاح کرتے تھے، ایک دوسرے کا خون پیتے تھے، ایک دوسرے کے خون کو پی کر اس پر فخر کرتے تھے۔ لیکن حضور آئے، اس نے روشنی بھی ساتھ لایا، اس نے اللہ کا پیغام بھی ساتھ لایا، اس نے اللہ کا کلام بھی ساتھ لایا، اس نے وحدت اور محبت کا پیغام بھی ساتھ لایا۔ ان کی وجہ سے عورتوں کو عزت ملی کہ یہ بھیڑ بکریوں کی طرح فروخت ہونے والی شے نہیں ہے، یہ ماں بھی ہے، یہ بیٹی بھی ہے، یہ ملکہ بھی ہے، یہ بہن بھی ہے، اور فرمایا ماں کی قدموں میں جنت تلاش کرو۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے باپ کو عزت دی اور بچوں پر شفقت کا درس دیا، بیمار کی بیمار پرسی کا، پڑوسی کی حقوق ادا کرنے کا، یتیم اور بیوہ کی کفالت کا، ظالم کے مقابلے کرنے کا درس کس نے دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین پہنچے ہیں، ہم ان کا استقبال کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے وقفہ کیا تقریر میں۔ تمامی حضرات نظم و ضبط کے ساتھ تشریف رکھیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان کا خطاب جاری ہے، آپ تمامی حضرات نظم و ضبط کے ساتھ بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ بیٹھیں آپ۔ قابل احترام بزرگوں، ایک دوسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد محض لوگوں کو کپڑے پہنانا نہیں تھا۔ حضور کی آمد کا مقصد دین غالب کرنا تھا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرے۔ لہذا اس دین کے خاطر شب ابی طالب میں کئی سال بھوکا اور پیاسا رہے، طائف کے گھاٹیوں میں پتھر اپنی جسم پر برداشت کر کے دعائیں دیتے رہے۔ اس دین کے غلبے کے خاطر
مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی، بدر و احد اور حنین کے معرکوں سے گزرے، اس دین کے خاطر اس نے 23 سال جدوجہد کی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ دین غالب ہوا، مشرق اور مغرب میں بھی، جنوب اور شمال میں بھی، اور اس دنیا سے جب رحلت کر رہے تھے تو 13 لاکھ مربع میل پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حکومت تھی۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے یہ کام کیا، انہوں نے بھی دن رات ایک کر کے اس دین کو غالب کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا کارنامہ کیا ہے؟ اس کا کارنامہ یہی ہے کہ جب یزید نے خلافت کے بجائے ملوکیت قائم کی، جب یزید نے عوام اور مسلمانوں کی بیت المال کو ذاتی خزانہ بنایا، جب میرٹ صلاحیت اور تقوی کی بنیاد پر انہوں نے اس کی جگہ خاندانی بادشاہت قائم کی، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چیلنج کیا، اس کے مقابلے کے لیے نکلے، اور کربلا میں جب پہنچے صرف 72 لوگ تھے، سامنے ہزاروں کا قافلہ، ہزاروں کی لشکر، یزیدی افواج کا ایک لیڈر تھا، حر اس کا نام تھا۔ جو یہاں پہنچے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے خیموں کو دیکھا تو اپنی پوچھ سے نکل کر گھوڑے کو آگے دوڑایا، پھر پیچھے گیا، پھر آگے بڑھے۔ ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ حر، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیسی جنگ ہے؟ ہم نے تو آپ کو لڑائیوں میں دیکھا ہے، آپ کی صلاحیت، آپ کی بہادری، آپ کی جنگ میں داؤ پیچ ہم جانتے ہیں، آج یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا، حر نے فرمایا، میں جنت اور دوزخ میں سے ایک کا انتخاب کر رہا ہوں، کہ آیا یزید کہ کیا یزید کے لشکر کی طرف سے لڑ کر جہنم کا ایندھن بن جاؤں، یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں بیٹھ کر جنت کا مستحق بنوں؟ اور وہاں سے آگے بڑھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں جا کر ان کے قدموں میں بیٹھ گئے، اور فرمایا، عرض کیا کہ سرکار، اگر آج میں آپ کے کاروان اور قافلے میں شامل ہو کر لڑوں اور میں شہید ہو جاؤں تو کیا اللہ تعالیٰ میری گناہوں کو معاف فرمائے گا؟ اور امام نے ان کے لیے دعا مانگی، وہ لڑے بڑے اور شہید ہو گئے، اور یزید کی فوج کا دوسرا جرنیل آگے بڑھا، شمر، اس نے امام حسین کا سامنا کیا۔ امام حسین نے ان سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شمر، میرا سر لے کر آپ کو کیا ملے گا؟ اس نے کہا، مجھے زیاد اور یزید کی طرف سے انعام ملے گا۔ امام حسین مسکرائے اور فرمایا کہ شمر، میرا سر لے کر انعام پاؤں گے، لیکن عارضی اور مخلوق کی طرف سے ہے، میں سر دے کر انعام پاؤں گا خالق کی طرف سے، اور عارضی ہے۔ اور پھر امام حسین شہید ہو گئے۔ ان کے سر کو لے کر جب زیاد کے دربار میں وہاں پہنچے، اس کے سر مبارک کو زمین پر رکھا، اور ایک آدمی نے چڑی اٹھا کر ان کے چہرے پر وار اور ان کے چہرے کو مارنا شروع کیا۔ ادھر ایک صحابی موجود تھے اور فرمایا، بدبخت، اس چہرے کو نہ مارو، میں نے حضور کو دیکھا ہے کہ ان کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ کر ان کی پیاس نہیں بجھتی تھی، ان کے آنکھوں کو دیکھ دیکھ کر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں برتاتا، اور پھر ان کے گھر والی یزید کے دربار میں داخل ہو گئے، وہاں تقریر کی اور فرمایا کہ میرے سرتاج، میرے سردار نے کربلا میں سر دے کر امت کو یہی پیغام دیا کہ مسلمان وہ ہے جو سر تو دیتا ہے، جان قربان کرتا ہے، زندگی نچاور کرتا ہے، لیکن باطل کے سامنے، ظلم کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، صدیاں گزر گئی، امام حسین زندہ ہے یا یزید زندہ ہے؟ امام حسین زندہ ہے، دلوں میں زندہ ہے، دعاؤں میں زندہ ہے، کتابوں میں زندہ ہے، مجالس میں زندہ ہے، اور قیامت تک اس کی یاد زندہ رہے گا۔ آج بھی یہ دنیا اسی طرح ظالموں نے قبضہ کیا ہے، حکومت پر قبضہ کیا ہے، عوام کے خزانے پر قبضہ کیا ہے، اور یہ آج کا ظالم اس ظالم سے بہت زیادہ بدتر ہے، اس لیے کہ اس نے سود کو جائز قرار نہیں دیا تھا۔ آج کے ظالموں نے سود کو رواج دیا ہے، آج کے ظالموں نے قومی خزانے کو ذاتی جاگیر سمجھا ہے، آج کے ظالموں نے ہمارے تعلیم اداروں میں مخلوط نظام تعلیم شروع کیا ہے، آج کے ظالموں نے عدالتوں سے قرآن کو نکال کر انگریز کا قانون تمہاری عدالتوں میں سجایا ہے اور نافذ کیا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ اگر کل امام حسین کو نکلنا تھا تو آج اگر امام حسین زندہ ہوتے تو ان ظالموں کے خلاف جہاد کا اعلان کرتے یا نہ کرتے؟ تو یہ جو ظالم مسلط ہے، کبھی پیپلز پارٹی کی صورت میں، کبھی پی ٹی آئی کی صورت میں، کبھی مسلم لیگ کی صورت میں، ان کا ایک ہی کام ہے کہ جو امریکہ کہتا ہے وہی کرے۔ اور آج دیکھیے علماء بیٹھے ہیں، نبی مہربان نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو سود کرتا ہے، سود یہ اسی طرح ہے جس طرح آدمی اپنی ماں کے ساتھ 36 بار بدکاری کرے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن زرداری ہو سود کا نظام، عمران ہو سود کا نظام، شہباز شریف ہو سود کا نظام، یہ سب سود خور ہے، یہ امریکی ایجنٹ ہے، اور انہوں نے تمہاری عدالتوں میں انگریز کا نظام، اور تمہاری بینکوں میں سودی نظام، اور تمہاری سیاست میں عیاری اور چالاکی کا نظام انہوں نے رواج دیا ہے۔ تو کیا ان لوگوں کے خلاف جدوجہد کرنا واجب ہے کہ نہیں ہے؟ نظامی صاحب لازم ہے کہ نہیں ہے؟ میاں صاحب لازم ہے کہ نہیں ہے؟ پیر بھائی جان لازم ہے کہ نہیں ہے؟ شاہ صاحب کہاں گئے؟ نقوی صاحب ظلم کے خلاف جہاد لازم ہے کہ نہیں ہے؟ عثمانی صاحب لازم ہے کہ نہیں ہے؟ جماعت اسلامی اور کچھ نہیں کہتی۔ میں 2 بار سینئر منسٹر رہا ہوں، وزیر خزانہ رہا ہوں، لیکن باجوڑ میں جب امریکیوں نے ڈرون حملہ کیا اور مسجد میں ہمارے مدرسے میں 86 بچے شہید کیے گئے، میں نے وہاں استعفا کا اعلان کیا کہ میں ایسی وزارت کو کیا کروں جس میں میں اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتا ہوں۔ اس لیے آپ کی عقل کو بھی، آپ کی ضمیر کو بھی اپیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ نبی مہربان نے فرمایا ہے من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام۔ جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے، جو ظالم کے ساتھ چلتا ہے، جو ظالم کو ووٹ دیتا ہے، جو ظالم کو سپورٹ دیتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ آدمی ظالم ہے، تو وہ میری امت میں سے نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ لوگ ظالم ہے کہ نہیں ہے؟
یہ جابر ہے کہ نہیں ہے، یہ کرپٹ ہے کہ نہیں ہے، یہ بد اخلاق ہے کہ نہیں ہے، یہ امریکہ کے ایجنٹ ہے کہ نہیں ہے، یہ IMF اور ورلڈ بینک کے ایجنٹ ہے کہ نہیں ہے، یہ کرپٹ ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے میں اپیل کرنے آیا ہوں کہ اگر آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کمزور ہیں، تو شاید اللہ آپ کو معاف فرمائے گا، لیکن ان ظالموں کے جلسے میں شریک ہونا، ان کی تعریف کرنا، ان کو ووٹ دینا، ان کو سپورٹ دینا، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ظلم کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ ظلم کو ووٹ دے رہے ہیں، آپ ظالمانہ نظام کو مضبوط کر رہے ہیں۔ میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس وقت 13 جماعتوں کی حکومت ہے۔ مجھے بھی کہا گیا، زرداری صاحب میرے پاس آئے، شہباز شریف صاحب میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ ہمارا ساتھ دے، ہم آپ کو بھی ایک وزارت دیں گے۔ PTI نے بھی بڑی کوشش کی، لیکن میں جانتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کی حکومتوں کا مقصد ذاتی مفاد ہے، اللہ کا دین نہیں ہے، اس لیے میں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ میں اکیلا کھڑا ہوں، میں اکیلا لڑ رہا ہوں، میں اکیلا قوم کی اور عوام کی ترجمانی کر رہا ہوں، لیکن اکیلا نہیں ہوں۔ پیر حیدر اور جناب پیر بھائی جان جیسے لوگ میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں، اللہ والے میرے ساتھ ہیں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق میرے ساتھ ہیں۔ میرے دوستو، اس وقت ملک میں تباہی ہے۔ کل کا دن مجھ پر بہت باری گزرا، اس لیے کہ سوات کا ایک علاقہ دوبیر ہے، اس میں 5 نوجوان کل ظہر سے ایک پتھر پر کھڑے تھے اور چاروں طرف پانی تھا۔ 5 گھنٹے انہوں نے سیلاب کا مقابلہ کیا۔ میں نے اطلاع ملتی ہی شہباز شریف کو فون کیا، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان کو فون کیا، چیف سیکرٹری کو فون کیا، کور کمانڈر کو فون کیا، اور سب سے ایک بات کی کہ کرایہ پر مجھے ہیلی کاپٹر دے دو تاکہ ہم ان لوگوں کو بچائیں۔ یہ بچ سکتے ہیں۔ 5 گھنٹے ادھر موجود رہے، لیکن میرے وہ 5 کے 5 مسلمان بھائی شہید ہو گئے، اور ان کا ہیلی کاپٹر ان کے ساتھ رہا، ان کے ساتھ فضول وہاں کھڑا رہا، لیکن پاکستانیوں کو بچانے کے لیے ان کا ہیلی کاپٹر استعمال نہیں ہوا۔ ان کے بچوں کے لیے ہیں، ان کے کتوں کے لیے، ان کے گھوڑوں کے لیے ہر چیز موجود ہے، لیکن آپ لوگ ڈوب رہے ہیں۔ آپ کے بستیاں تباہ ہو گئی، آپ کے فصلیں بہہ گئے، آپ کے باغات تباہ ہو گئے، آپ کے 1000 پاکستانی سیلاب بہا کر لے گئے، 350 بچے سیلاب میں بہ گئے، لیکن ظالم درندوں کو دیکھو، ان کو آپ پر ترس نہیں آیا۔ اور جب تک IMF نے اعلان، ورلڈ بینک نے اعلان، ایشین بینک نے اعلان نہیں کیا تھا کہ اب ہم خیرات دینے کے لیے تیار ہے، تو انہوں نے کسی سیلاب زدہ علاقے کا دورہ نہیں کیا۔ میں آج جنوبی پنجاب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اتنے بڑے تباہی اور ڈیزاسٹر میں صدر پاکستان، کوئی وزیر اعظم پاکستان، کوئی وزیر اعلیٰ پنجاب کا آپ کے پاس آیا ہے؟ یہی حال خیبر پختونخوا کا ہے، یہی حال سندھ کا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک سیاست میں غریب آدمی کو موقع نہ ملے تو غریب آدمی کے درد کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ جب تک ایوانوں میں غریب آدمی آپ نہ بھیجے تب تک آپ کے لیے بجٹ میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ میں یہی عرض کروں کہ اگر تمہارا باپ بھی حکمران بن جائے اور اس کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب قرآن حکیم نہ ہو، آپ کے ساتھ بھی انصاف نہیں کرے گا، آپ کے ساتھ بھی عدل نہیں کرے گا، اس لیے کہ عدل اور انصاف یہ اللہ کی کتاب میں ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کی شریعت میں ہے۔ تو اتنے بڑے مجمع میں
میں آج حکومت سے یہی اپیل کروں گا کہ اپنی ذاتی لڑائیوں کو بند کر لے، اور جتنا مال موجود ہے زرداری صاحب کے اربہ، عمران خان کے ساتھ اربہ، شہباز شریف صاحب کے اثاثے اربہ، بلاول بھٹو صاحب کے اثاثے اربہ، اخبارات میں آیا ہے، گوشواروں میں موجود ہے، لیکن جب تک ایشین بینک خیرات نہ بھیجے یہ اپنے اثاثوں میں سے ایک پنی بھی، 1 ارب تو دور کی بات ہے، 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو لوگوں، میرے بھائی نے، آپ کا نام کیا ہے؟ شیخ رضوی صاحب نے بجلی کی بلوں کی بات کی۔ اس وقت ہم تحریک چلا رہے ہیں، میں اکیلا نہیں، ہم سب تحریک چلا رہے ہیں کہ جو بجلی کا بل آتا ہے ہر مہینہ، بجلی کا بل کیا ہے؟ اگر آپ نے 100 یونٹ بجلی خرچ کی ہے تو چلے اس کی قیمت 500 روپے ہو، آپ بل کو دیکھیں، اس میں کہتا ہے کہ ٹیلی ویژن فیس، اس میں ہے انکم ٹیکس، اس میں ہے ایکسائز ڈیوٹی، اس میں ہے فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج، اس میں ہے مزید سرچارج، اس میں ہے اسپیشل سرچارج۔ ایک غریب پاکستانی سے وابدہ 11 اقسام کا ٹیکسز اصول کرتی ہے۔ میرا مطالبہ یہی ہے کہ اگر ایک آدمی نے 100 روپے کی بجلی خرچ کی ہو تو ان سے 100 روپے لیا جائے، لیکن 100 روپے کی جگہ ان سے 10,000 15,000 20,000 ٹیکسز میں لینا، یہ بدتخوری ہے، یہ بدماشی ہے، اور ہم اس بدماشی کو مسترد کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نے طے کیا ہے کہ اگر وابدہ نے اپنے اپنے ان ٹیکسز کو ختم نہیں کیا، وہ لیسکو ہے یا پسکو ہے یا ٹسکو ہے یا فیصل آباد کا فسکو ہے یا گجرانوالہ کا جبکو ہے، اگر اس کو ختم نہیں کیا تو لوگوں ہمارا ساتھ دینا، ہم ان کی کمپنیوں کے دفاتر کو تالے لگائیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن ہم یہ ظلم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو 5-10 ہزار آپ کے بچ جائیں، یہ آپ کے بچوں کے تعلیم پر لگے، یہ آپ کے بزرگ والدین کے علاج پر لگے، یہ پانی کا بل آپ ادا کریں، یہ غمی اور شادی میں خرچ کرے، لیکن ہر مہینے 5-10 ہزار وابدہ کو دے کر یہ سمندر میں پھینکنے کی مترادف ہے۔ اس ظلم کے خلاف آپ نے کڑا ہونا ہے، اور میں ایک بار پھر پیر بھائی جان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور میرے ساتھ وعدہ کرے کہ اس ملک میں اسلامی انقلاب اور اسلامی نظام تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم جناب سراج الحق صاحب اپنے خطاب سے